رانا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ بھی ہمیشہ سے مذاکرات کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. آپ ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ جی ڈائلاگ کریں. لیکن اب وزیر اعظم صاحب بھی ڈائلاگ کی بات نہیں کر رہے اور اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو 40 قدم پیچھے چلا گیا ہوں. کیا آپ بھی کوئی 80 قدم پیچھے چلے گئے؟ نہیں دیکھیں، اس میں 40 قدم یا 80 قدم، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پورے خلوص کے ساتھ کوشش کی کہ پولیٹیکل فورسز کو، اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ آپس میں بیٹھنا چاہیے اور پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے. ہم نے یہ کوشش اس وقت بھی کی تھی جب ہم اپوزیشن میں تھے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. اس وقت بھی ہمارے خلاف مقدمے بنائے جا رہے تھے اور آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب وزیر اعظم ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، آر ٹی ایس بٹھایا گیا ہے، لیکن اب آپ کیونکہ وزیر اعظم ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں تاکہ ہم اس ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کریں. تو آگے سے عمران خان صاحب نے تو پھر یہی کہا تھا کہ میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، آپ یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، میں نے تو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، میں تو آپ کو سب کو جیلوں میں ڈالوں گا. اور پھر وہی کچھ ہوتا رہا پورے 4 سال. اب ہم نے کوشش کی، اس کوشش میں میں شامل تھا اور اسپیکر صاحب بالکل پورے خلوص کے ساتھ شامل تھے. خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اس میں ہمارا ساتھ دینے والوں میں سے تھے. اور یہ بات ہم نے وزیر اعظم سے بھی کی. وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کی اجازت سے، اور جن کے متعلق یہ فرماتے تھے کہ جی ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ساری طاقت تو اس طرف ہے، تو بھئی اب اگر آپ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور طاقت کسی اور کے پاس ہے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے یا بغیر کسی جو ہے وہ وجہ کے کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم نے سب کو اعتماد میں لے کے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ آفر کی ان کو، کیونکہ ان کا یعنی ان سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے علی ظفر صاحب سینئر آدمی ہیں اور وائز آدمی ہے، اور یہ بھی چاہتے تھے، اب کہ مجھے پوزیشن کا نہیں پتہ، کہ اب یہ بھی چاہتے تھے کہ پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا چاہیے. دوسرے جو ان کے سینئر لوگ ہیں وہ ہمیں باقاعدہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو ٹاپ لیڈرشپ لیول ہے، وزیر اعظم ہے، وہ بات کرے نا. آپ کی بات سے تو ٹھیک ہے، آپ بات کر رہے ہیں، اسپیکر صاحب بات کر رہے ہیں. تو پھر وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس ان کو آفر کی. اس کا جواب اس وقت اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے جن الفاظ میں دیا تھا وہ انتہائی قابل اعتراض تھے، انتہائی قابل اعتراض. اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ آفر کی. دوبارہ انہوں نے جب آفر کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو اپنے پاس نہیں بلاتا، آپ اسپیکر آفس جاتے ہیں، جب آپ جائیں مجھے وہاں پہ بلانے، میں آ جاؤں گا وہاں پہ، آؤ بیٹھے ہم بات شروع کریں. ہم نے انہیں، میں نے بھی اور اسپیکر صاحب نے بھی ان سب دوستوں سے کہا. انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، ہم بات نہیں کر سکتے، ہمیں پہلے آپ ہماری ملاقات کروائیں، اس میں ہم ان کو سمجھائیں گے عمران خان صاحب کو. اگر وہ سمجھ گئے، اگر پھر انہوں نے ہمیں اجازت دے دی تو پھر ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے. ہم ان سے متعدد بار یہ کہتے رہے کہ جی دیکھیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں نا، مذاکرات میں بیٹھ کے آپ ہمیں یہی مطالبہ کریں کہ جی ہمیں پہلے ملاقات کروائیں تو بات تو شروع ہو. لیکن یہ نہیں بیٹھے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو وہاں سے گفتگو آتی رہی ہے، جو ٹویٹ اور جو وہ ایکس ان کا اکاؤنٹ ہے اس میں جو آتا رہا ہے، جو وہاں پہ گفتگو ہوتی رہی ہے، جو باہر جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہی ہے، اس نے ڈیڈ لاک یہ پہلے ہی تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈیڈ لاک اب پیدا ہوا ہے، پہلے سے تھا. یہ ڈیڈ لاک تھا. یہ ڈیڈ لاک کبھی نہیں ختم ہوا. اب یہ ہے کہ اس ڈیڈ لاک کو جو ہے وہ یہ واضح ہو گیا ہے. اب اس کو وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں اور ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک از دیئر. اوکے جی. علی ظفر صاحب، آپ نے رانا صاحب
کی گفتگو سن لی تو آپ بھی ہمیشہ سے ڈائلاگ کے مکالمے کے حامی رہے ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ قومی کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں آپ مسلم لیگ نون کو نہیں بلا رہے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ پیپلز پارٹی تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان مطالبات پر عمل درآمد کروائے جو کہ آپ کے مطالبات ہیں. جی حامد میر صاحب، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہیومن رائٹ دن ہے، پوری دنیا میں منایا جا رہا تھا، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے اس وقت ویرانہ ہے، اور ایک آپ کے اوپر ایک طاری ہو جاتا ہے ایک ایسا اثر جہاں آپ کو کوئی امید نظر نہیں آتی. لیکن میں تب بھی سمجھتا ہوں، جس طرح رومی نے کہا تھا کہ ویرانے میں سے ہی شاید خزانے کی امید نظر آتی ہے، تو ابھی بھی میں پر امید ہوں کہ کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا انشاءاللہ، اور کوئی نہ کوئی ہم طریقہ ڈھونڈیں گے، سیاسی طور پہ اس کا حل ڈھونڈیں گے. لیکن آج کے دن جب میں کھڑا ہوں تو مجھے کوئی رستہ یا روشنی نظر نہیں آ رہی دور دور تک. اور جو رانا صاحب نے فرمایا کہ ڈیڈ لاک ہے، میری نظر میں بھی اس وقت کمپلیٹ ڈیڈ لاک ہے. ہم نے ملاقات کی تھی اسپیکر صاحب کے ساتھ، رانا صاحب بھی شاید اس میٹنگ میں تھے، تھوڑی دیر بعد آئے تھے، اور وہاں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا ضرور جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی قسم کی بات شروع کرنی ہے تو جب تک خان صاحب کی انسٹرکشنز نہیں آئیں گی، جب تک ان کی ہدایت نہیں آئے گی، یہ فضول ہے کسی قسم کی بات چیت بھی کرنا. تو آپ ہماری ملاقات فیسیلیٹیٹ کریں، اور ملاقات آپ بے شک پارلیمنٹیرینز فیملی کی الگ کر دیں، اور اس پہ قدغنیں بھی لگانی ہیں تو لگا دیں، لیکن کم از کم ایک شروع تو کریں. آپ اپنی طرف سے ایک آفر کریں، اپنی طرف سے ایک ایسا کنڈیشن دیں ہمیں جو کہ ہمیں ماحول نظر آئے تبدیل ہوتا ہوا، اور ہمیں یہ بھی ثابت ہو کہ آپ کے پاس اختیار بھی ہے اور آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے. اس وقت یہ کہا گیا تھا اس میٹنگ کے بعد کہ ہم اگلے ہفتے کچھ اس پہ بات کر کے آپ کو بتائیں گے، لیکن وہ پھر وہاں سے کوئی ایسی بات ہوئی نہیں، بلکہ الٹا آپ نے دیکھا کہ جب جو بھی ڈالا گیا اس کے اوپر پانی پھینکا گیا، اس سے تشدد کیا گیا، ان کو ہٹایا گیا زبردستی. تو یہ جو سارے معاملات ہیں، اس کے بعد واقعی میرا خیال ہے درست بات ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی مجھے سامنے روشنی کوئی نظر آ نہیں رہی. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ہم اتنی راک باٹم پہ آ گئے ہیں، اتنا نیچے گر گئے ہیں ہر چیز میں، چاہے اس کو آپ اکانومی کی بات کریں، آپ آئین کی بات کریں، قانون کی بات کریں، بنیادی اور انسانی حقوق کی بات کریں، اتنا نیچے گر گئے ہیں کہ اب یہاں سے نکلنا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ یہی رستہ ہے کہ ہم کسی طرح اس ساری چیز کو سنبھالیں، ورنہ ملک کا بڑا نقصان ہو رہا ہے.